ہتھیلی کو اس طریقے سے ہموار رکھا جائے اور اس میں آہستہ سے اتنا پانی ڈالیں کہ اب اس سے زیادہ نہ رک سکے، تو اب پانی کا جتنا پھیلاؤ ہے اتنا بڑا درہم سمجھا جائے۔ شراب جب تک شراب ہے ناپاک ہے، لیکن جیسے وہ سرکہ میں تبدیل ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ ایسے ہی گوبر کا اپلا جسے کھانا بنانے کے لیے لوگ استعمال کیا کرتے تھے، جب تک جل کر راکھ نہ ہو جائے وہ ناپاک ہے، اور جب جل کر راکھ ہو جائے تو یہ راکھ پاک ہے۔ ان چیزوں کو دھوئیں، پھر اتنی دیر چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے، پھر دوبارہ دھوئیں اور اتنی دیر چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے، پھر تیسری مرتبہ دھوئیں۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ دھونے سے یہ تمام چیزیں پاک ہو جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلام میں تمام عبادتوں میں سب سے افضل اور اہم عبادت نماز ہے، اور نماز صحیح ہونے کے لیے نمازی کے جسم، کپڑے اور جس جگہ وہ نماز ادا کر رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا شرط ہے۔ اس لیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے جسم، کپڑے اور جگہ کو ناپاک کرتی ہیں، اور ناپاک چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اسلام میں نجاست کی 2 قسمیں ہیں، ایک نجاست غلیظہ اور ایک نجاست خفیفہ۔ شریعت میں جس کا حکم سخت ہے اسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں، اور شریعت میں جس کا حکم ہلکا ہے اسے نجاست خفیفہ کہتے ہیں۔ تو اگر انسان کے جسم یا اس کے کپڑے پر نجاست غلیظہ 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص اسے پاک کیے بغیر نماز ادا کر لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر وہ جان بوجھ کر ایسا کرے تو وہ گنہگار ہوگا، اور نماز کو ہلکا سمجھتے ہوئے یا کمتر سمجھتے ہوئے اگر کوئی اسی حالت میں نماز ادا کرے تو ایسا کرنا کفر ہے۔ اگر نجاست غلیظہ صرف 1 درہم کے برابر ہے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ بغیر پاک کیے اگر کوئی نماز ادا کر لے تو نماز واجب الاعادہ ہے، یعنی اس کا دہرانا واجب ہے۔ اگر نجاست غلیظہ 1 درہم سے کم ہے تو اس کا پاک کرنا سنت ہے۔ اگر کوئی پاک کیے بغیر نماز ادا کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ نجاست غلیظہ میں درہم کے مقدار کو اس طرح سمجھیں کہ اگر وہ نجاست گاڑھی یعنی جسم والی ہے کہ سوکھنے کے بعد بھی ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، جیسے پاخانہ، گوبر، لید، تو اس میں درہم کے وزن کا اعتبار ہے۔ شریعت میں جس کی مقدار 4.5 ماشا یعنی 4 گرام 230 ملی گرام ہے۔ نجاست اگر پتلی ہے جیسے پیشاب یا شراب تو اس میں درہم کی لمبائی اور چوڑائی کا اعتبار ہے، جس کی مقدار شریعت نے ہتھیلی کی گہرائی کے برابر بتائی ہے کہ ہتھیلی کو اس طریقے سے ہموار رکھا جائے اور اس میں آہستہ سے اتنا پانی ڈالیں کہ اب اس سے زیادہ نہ رک سکے، تو اب پانی کا جتنا پھیلاؤ ہے اتنا بڑا درہم سمجھا جائے۔ نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ وہ کپڑے کے جس حصے مثلاً آستین، دامن یا کالر میں، یا انسان کے جسم کے جس حصے مثلاً سر، پیر یا ہاتھ میں لگی ہے، تو اگر وہ نجاست اس کی 1/4 سے کم ہے تو شریعت میں معاف ہے، یعنی اگر کوئی ایسی حالت میں نماز ادا کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ نجاست اس کی 1/4 سے زیادہ ہے یا 1/4 کے برابر ہے تو بغیر اسے پاک کیے نماز درست نہیں ہوگی۔ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کا یہ حکم اس وقت ہے جب کہ کپڑے یا بدن میں لگے۔ اگر کسی پتلی چیز میں مثلاً دودھ میں نجاست گر جائے تو نجاست چاہے غلیظہ ہو یا خفیفہ ہو پورے دودھ کو ناپاک کر دے گی، یا اگر پانی میں گر جائے تو پورا پانی ناپاک ہو جائے گا جب تک کہ وہ پانی بڑے حوض یعنی دہدردہ کا نہ ہو۔
10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا پانی جس حوض یا تالاب میں ہو تو وہ دہدردہ یا بڑا حوض کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے 20 ہاتھ لمبا 5 ہاتھ چوڑا یا 25 ہاتھ لمبا اور 4 ہاتھ چوڑا پانی جس حوض یا تالاب میں ہو تو وہ دہدردہ یا بڑا حوض کہلاتا ہے، اور گہرائی اتنی ہو کہ زمین کی سطح کہیں سے کھلی ہوئی نہ ہو تو ایسا پانی مائع جاری کے حکم میں ہوتا ہے، اور بہتے ہوئے پانی میں اگر نجاست گر جائے تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ کسی کپڑے یا بدن کے مختلف جگہوں پر نجاست غلیظہ لگی ہے لیکن کسی ایک جگہ پر 1 درہم کے برابر نہیں ہے تو سب کو ملا کر دیکھا جائے، اگر وہ درہم کے برابر ہے تو درہم کے برابر نجاست سمجھی جائے گی، اور ایسی صورت میں بغیر پاک کیے نماز کی ادائیگی درست نہیں ہوگی۔ انسان کے جسم سے نکلنے والی ہر وہ چیز جس سے انسان کا وضو یا غسل ٹوٹ جاتا ہے وہ سب کے سب نجاست غلیظہ ہیں سوائے ہوا خارج کرنے کے، اور انسان کے جسم سے نکلنے والی نجاستیں یہ ہیں: پاخانہ، پیشاب، پیپ، منہ بھر قے، حیض، نفاس اور استحاضہ کا خون، منی، مزی اور ودی، دکھتی آنکھ اور ناف یا پستان سے درد کے ساتھ نکلنے والا پانی بھی نجاست غلیظہ ہے۔ دودھ پیتے بچے یا بچی کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طریقے سے دودھ پیتا بچہ دودھ پی کر اگر منہ بھر الٹی کر دے وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ حرام جانوروں میں یعنی وہ جانور جن کا گوشت کھانا اسلام میں حلال نہیں ہے، ان میں سے خنزیر نجس العین ہے، یعنی وہ پورا کا پورا ناپاک ہے، اس کی ہر چیز جیسے خون، گوشت، چربی، ہڈی، کھال، رال اور بال سب نجاست غلیظہ ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جانور جن کا کھانا جائز نہیں ہے جیسے کتا، شیر، بھیڑیا، لومڑی، گدھا، کھچر، بلی، چوہا، تو ان کا پاخانہ، پیشاب، خون، گوشت، چربی، دودھ، منہ کی رال سب نجاست غلیظہ ہے۔ مردار کا گوشت اور چربی نجاست غلیظہ ہے، اور حلال جانوروں کا خون، جگالی، گوبر، مینگنی نجاست غلیظہ ہے، اور وہ پرندہ جو اونچا نہ اڑے جیسے مرغی اور بطخ تو ان کی بیٹ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ چھپکلی یا گڑگڑ کا خون بھی نجاست غلیظہ ہے۔ شراب اور دوسری نشہ لانے والی چیزیں جیسے تاڑی، افیم، اسپرٹ وغیرہ یہ سب نجاست غلیظہ ہیں۔ حلال جانور جیسے گائے، بیل، بھینس، بکری اور اونٹ وغیرہ کا پیشاب اور پتا نجاست خفیفہ ہے۔ گھوڑے کا پیشاب اور پتا بھی نجاست خفیفہ ہے۔ اسی طرح جن پرندوں کا گوشت نہیں کھایا جاتا خواہ وہ شکاری ہوں یا نہ ہوں جیسے کوا، چیل، باز، شکرا، تو ان کی بیٹ بھی نجاست خفیفہ ہے، اور اونچا اڑنے والے جن پرندوں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کی بیٹ معاف ہے۔ نجس اور ناپاک چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو خود نجس ہیں جیسے شراب، پاخانہ، گوبر، لید، تو یہ چیزیں اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ اپنے عین یعنی اصلی حالت کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں تبدیل نہ ہو جائے۔ جیسے شراب جب تک شراب ہے ناپاک ہے، لیکن جیسے وہ سرکہ میں تبدیل ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ ایسے ہی گوبر کا اپلا جسے کھانا بنانے کے لیے لوگ استعمال کیا کرتے تھے، جب تک جل کر راکھ نہ ہو جائے وہ ناپاک ہے، اور جب جل کر راکھ ہو جائے تو یہ راکھ پاک ہے۔ وہ چیزیں جو خود نجس یا ناپاک نہیں ہیں بلکہ کسی نجاست کے لگ جانے کی وجہ سے ناپاک ہو گئی ہیں تو انہیں پاک کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ کچھ چیزیں دھو کر پاک ہوں گی، کچھ چیزیں سوکھنے سے پاک ہو جائیں گی، اور کچھ چیزیں پوچھنے یا کھرچنے سے پاک ہو جائیں گی، اور کچھ چیزیں دباغت دینے سے پاک ہو جائیں گی۔ پاک پانی اور ہر پاک بہنے والی پتلی چیز جن سے نجاست دور ہو سکے وہ ناپاک چیزوں کو پاک کر دیں گی، جیسے سرکہ، گلاب کا پانی اور وضو میں استعمال شدہ پانی وغیرہ۔ لیکن شوربہ، تیل اور دودھ سے دھونے سے کوئی ناپاک چیز پاک نہیں ہوگی، کیونکہ
یہ چیزیں نجاست کو دور نہیں کرتی بلکہ نجاست کو اور آلودہ کر دیتی ہیں۔ اگر جسم یا کپڑے پر لگنے والی نجاست دلدار یعنی جسم والی ہے، جیسے پاخانہ، گوبر اور خون وغیرہ، تو اس کے دھونے میں گنتی کی شرط نہیں ہے بلکہ اس نجاست کے عین کو دور کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک مرتبہ دھونے سے ہی نجاست دور ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اگر اس نجاست کو دور کرنے کے لیے 3 یا 4 مرتبہ دھونا پڑے تو 3 یا 4 مرتبہ دھونا پڑے گا، اور اگر 3 مرتبہ سے پہلے نجاست دور ہو جائے تو 3 بار دھو لینا یہ مستحب ہے۔ اگر نجاست دور ہو گئی لیکن اس کا کچھ اثر ابھی باقی ہے، جیسے بو ہے یا رنگ ہے، تو اسے بھی دور کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر اس کے دور کرنے میں پریشانی ہو تو پھر یہ معاف ہے، اور 3 مرتبہ دھو لینے سے یہ مان لیا جائے گا کہ کپڑا پاک ہو گیا۔ کپڑے یا ہاتھ میں نجس رنگ لگ گیا یا کسی نے اپنے ہاتھ میں ناپاک مہندی لگائی تو اتنی بار دھوئیں کہ صاف پانی گرنے لگے تو کپڑا اور ہاتھ پاک ہو جائے گا، اگرچہ اس کے اوپر رنگ باقی ہو۔ اسی طریقے سے اگر ناپاک تیل جسم یا کپڑے سے لگ گیا تو 3 مرتبہ دھو لینے سے پاک ہو جائے گا، اگرچہ تیل کی چکنائی ابھی اس کے اندر موجود ہو۔ اگر نجاست پتلی ہے جیسے پیشاب یا شراب، اگر وہ کپڑے پر لگ جائے تو 3 مرتبہ دھونے اور تینوں مرتبہ اچھی طرح نچوڑنے سے کپڑا پاک ہوگا۔ اور اچھی طرح نچوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنی طاقت بھر اس طرح نچوڑے کہ اگر دوبارہ نچوڑے تو اس سے پانی نہ ٹپکے۔ اگر کسی نے اپنے کپڑے کا خیال کرتے ہوئے اچھی طرح نہیں نچوڑا تو کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ اور کپڑا دھونے اور نچوڑنے کے درمیان اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے کہ اس سے ٹپکنے والا پانی بدن یا پاک کپڑے پر نہ لگے، کیونکہ وہ پانی جہاں لگے گا وہ چیز ناپاک ہو جائے گی۔ پہلی اور دوسری مرتبہ کپڑا نچوڑنے کے بعد اپنے ہاتھ کو بھی پاک کر لیں، اور تیسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد کپڑا بھی پاک ہو گیا اور ہاتھ بھی پاک ہو گیا۔ اور اگر کسی نے اپنے کپڑے کو 3 مرتبہ دھو کر اور تینوں مرتبہ اچھی طرح نچوڑ کر پھر سوکھنے کے لیے اسے پھیلایا، اور پھیلانے کے بعد اب اس سے جو پانی ٹپکا تو وہ پانی پاک ہے۔ کپڑوں کو نچوڑنے کا حکم اس وقت ہے جبکہ ہم ایسے پانی میں کپڑا پاک کریں جو دہدردہ کے حکم میں نہ ہو۔ اگر کوئی بڑے حوض میں یا تالاب میں یا بہتے ہوئے پانی میں، ندی میں اگر کپڑا پاک کرے تو اس میں نچوڑنے کی شرط نہیں ہے، بلکہ کپڑے پر اتنا پانی بہا دینا کافی ہے کہ انسان کو ظن غالب ہو جائے، یقین ہونے لگے کہ پانی نجاست کو بہا لے گیا ہے، تو اگر اتنا پانی کپڑے پر بہا دیا تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اگر کوئی پتلی نجاست کپڑے پر لگی ہے اور یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ کپڑے کے کس حصے پر نجاست لگی ہے تو صرف اس حصے کو پاک کر لینا کافی ہے۔ لیکن اگر یقین کے ساتھ معلوم نہ ہو کہ کپڑے کے کس حصے پر نجاست لگی ہے تو پورے کپڑے کو پاک کرنا ضروری ہے۔ آج کے دور میں ناپاک کپڑوں کو پاک کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ چھوٹی بالٹی یا چھوٹے ٹب میں ناپاک کپڑوں کو رکھ کر نل کے نیچے رکھ دیں اور نل کھول دیں، اور کسی چیز سے کپڑوں کو دبائے رہیں کہ وہ پانی کی سطح سے اوپر نہ آئیں۔ پھر جب پانی بالٹی یا ٹب سے باہر گرنے لگے اور یہ ظن غالب ہو جائے، یعنی یہ یقین ہونے لگے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہے، تو یہ مان لیا جائے گا کہ کپڑا پاک ہو گیا۔ دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو کپڑا ناپاک ہے اس کپڑے کو ہاتھ میں پکڑ کر نل کے نیچے کھڑے ہو جائیں اور اس پر اتنا پانی بہا لیں کہ یہ یقین ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر کے لے گیا ہے، تو مان لیا جائے گا کہ کپڑا پاک ہو گیا، کیونکہ نل اور پائپ سے آنے والا پانی یہ بہتے ہوئے پانی کے حکم میں ہے۔ اگر آپ اپنے ناپاک کپڑوں کو واشنگ مشین میں پاک کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کی واشنگ مشین ایسی ہے کہ ایک ساتھ اوپر سے پانی ڈالیں اور نیچے سے وہ نکل جائے تو ایسی صورت میں آپ اپنے ناپاک کپڑے کو واشنگ مشین میں ڈال دیں، پھر اوپر سے پانی بہائیں، اور جب یہ یقین ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر کے لے گیا ہے تو آپ کا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کی مشین میں یہ فیسلٹی نہیں ہے
تو ایسی صورت میں آپ کا کپڑا پاک نہیں ہوگا بلکہ کپڑا بھی ناپاک رہے گا، اور ساتھ میں واشنگ مشین میں جہاں جہاں وہ پانی لگے گا وہ حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس آٹومیٹک واشنگ مشین ہے اور اس میں یہ فنکشن موجود ہے کہ وہ 3 مرتبہ نیا پانی لے اور تینوں مرتبہ اچھی طرح کپڑے کو نچوڑے، تو ایسی صورت میں اگر ایسی مشین میں کپڑا پاک کیا گیا تو کپڑا بھی پاک ہو جائے گا اور وہ مشین بھی پاک رہے گی۔ جو چیزیں نچوڑنے کے قابل نہیں ہیں جیسے چٹائی، دری، قالین، برتن یا جوتا وغیرہ، تو انہیں پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو دھوئیں، پھر اتنی دیر چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے، پھر دوبارہ دھوئیں اور اتنی دیر چھوڑ دیں کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے، پھر تیسری مرتبہ دھوئیں۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ دھونے سے یہ تمام چیزیں پاک ہو جائیں گی۔ اور جو کپڑا اتنا نازک ہے کہ اگر اسے نچوڑا جائے تو وہ کپڑا پھٹ سکتا ہے، تو اسے پاک کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے۔ ایسی چیزیں جن میں نجاست جذب نہیں ہوتی جیسے لوہے، تانبے اور چینی کے برتن وغیرہ، تو یہ تمام چیزیں 3 مرتبہ دھو لینے سے پاک ہو جاتی ہیں، اور ان میں اس بات کی بھی ضرورت نہیں کہ اتنی دیر چھوڑا جائے کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے۔ اسی طرح لوہے، تانبے اور پیتل وغیرہ سے بنی ہوئی چیزیں جیسے چاقو، چھری یا تلوار وغیرہ، اگر ان کے اندر نقش و نگار نہ ہو یا وہ زنگ آلود نہ ہو تو یہ تمام چیزیں کپڑے سے اچھی طرح پوچھ لینے سے بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ خنزیر کے علاوہ تمام مردار جانوروں کی کھال دباغت دینے سے پاک ہو جاتی ہے، چاہے کھاری نمک کے ذریعے سے پاک کیا گیا ہو یا کیمیکل کے ذریعے سے پاک کیا گیا ہو یا دھوپ میں اتنا سکھا لیا گیا ہو کہ اس کی تری اور بو ختم ہو گئی ہو، تو اس سے وہ کھال پاک ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر نماز ادا کرنا صحیح ہوتا ہے۔ زمین، درخت، گھاس، دیوار یا زمین میں جڑی ہوئی اینٹ یا زمین میں گڑا ہوا پتھر، یہ تمام چیزیں خشک ہو جانے سے پاک ہو جاتی ہیں، لیکن اگر پتھر زمین میں گڑا ہوا نہیں ہے یا اینٹ زمین میں جڑی ہوئی نہیں ہے تو یہ خشک ہونے سے پاک نہیں ہوں گی بلکہ انہیں دھونا ضروری ہے۔ ناظرین، پاکی اور ناپاکی کے حوالے سے ان مسائل کو بھی جاننا ضروری ہے کہ اگر کتا آپ کے بدن یا کپڑے سے چھو جائے تو آپ کا بدن اور کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ کتے کا لعاب آپ کے کپڑے سے لگ جائے تب بھی آپ کا کپڑا ناپاک ہو جائے گا۔ اگر کوئی ناپاک کپڑا پہن کر یا ناپاک بستر پر سویا اور اسے پسینہ آیا، اگر پسینے سے بستر یا کپڑا بھیگ گیا تو اس کا بدن ناپاک ہو گیا، ورنہ نہیں۔ اگر خنزیر کے علاوہ کوئی حرام جانور شریعت کے مطابق ذبح کیا گیا تو اس کا گوشت پاک ہو گیا لیکن اس کا کھانا حلال نہیں۔ پیشاب کی باریک چھینٹیں اگر کپڑے یا بدن پر پڑ جائیں تب بھی بدن اور کپڑا پاک ہی رہے گا، اور جو خون زخم سے بہا نہ ہو تو جب تک وہ خون نہ بہے وہ پاک رہتا ہے، اور گوشت، تلی اور کلیجی کا جو خون ہے وہ پاک ہے۔ اسی طرح حرام جانوروں کا دودھ بھی ناپاک ہے، مگر گھوڑی کا دودھ پاک ہے، مگر اسے پینا ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ کیچڑ یا زمین پر پانی چھڑکا جا رہا تھا اور زمین کی چھینٹیں اڑ کر کپڑے پر لگیں تو اس سے کپڑا نجس نہیں ہوگا، لیکن اسے دھو لینا بہتر ہے۔ ریشم کے کیڑے کی بیٹ اور اس کا پانی پاک ہے، وضو میں استعمال کیا ہوا پانی پاک ہے، اس سے ہم کپڑا وغیرہ دھل سکتے ہیں، لیکن اس سے دوبارہ وضو یا غسل نہیں کر سکتے۔ عورت کے پیشاب کے مقام سے جو رطوبت نکلے وہ پاک ہے، اگر بدن یا کپڑے پر لگے تو اسے دھونا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر دھو لے تو زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین، یہ پاکی اور ناپاکی کے چند ضروری مسائل تھے جو میں نے بیان کیے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکی اور ناپاکی کے مسائل کا اچھی طرح خیال رکھیں، کیونکہ نماز جیسی اہم عبادت نہ تو ناپاک کپڑے میں
میں صحیح ہوتی ہے، نہ ناپاک بدن کے ساتھ درست ہوتی ہے، نہ ناپاک جگہ پڑنے پر صحیح ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پاکی اور ناپاکی کے مسائل کو جاننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔